سینس میں ہوتی ہے۔ اللہ کو جواب دہی اللہ کی بارگاہ کی مطمئن کرنے کے سینس میں نہیں، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ مالک ہے، اس لیے بندہ اس کو جواب دہ ہے۔ ورکر اور پیروکار مالک نہیں ہوتے، وہ مشن کے خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کے سامنے جواب دہی مطمئن کرنے کے سینس میں ہوتی ہے، تاکہ انہیں مطمئن کیا جائے میں آپ کے اس حق کو مانتا ہوں اور میں آپ کی حق طلبی سے بہتر اللہ کے شکر سے وہ فریضہ خود انجام دیتا رہتا ہے۔ اس لیے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اپنے بیٹے کو کھڑا کیا تو آپ کے بیٹے نے کھڑے ہو کے گواہی دی کہ میں نے اپنی چادر بھی اپنے والد گرامی کو دے دی۔ اس طرح انہوں نے دو چادروں کو ملا کے قمیص سی دی۔ تو یہ لوگ وابستگان کو مطمئن کرنا، یہ جواب دہی کا ایک قسم ہوتی ہے جسے برقرار رہنا چاہیے۔ میری بات یا اس وقت پریشانی اور ناراضگی اس پر تو ہے ہی نہیں کہ کسی نے پوچھا کیوں، وہ تو ہزار بار پوچھے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوچھنے کا یہ وقت نہیں تھا۔ کوئی چیز آپ دیکھتے، انہوں نے بھی چادر، دو چادروں کا بنا ہوا بڑا قمیص دیکھا، پہنا ہوا دیکھا تو تب سوال کیا، تب پوچھا کہ کہاں سے بن گیا۔ اب اگر وہ قمیض پہننے سے پہلے ہی پوچھنے لگ جاتے کہ سنا ہے کہ آپ بڑا قمیض سلوا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم سے، ہماری تو ایک چادر سے ہمارے تو گھٹنوں تک بھی قمیض نہیں آئی، سنا ہے آپ کا ٹخنوں تک قمیض آ رہا ہے، اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ آپ دو چادریں لے رہے ہیں۔ اگر اس طرح کا شور شرابہ ہوتا تو پتہ نہیں سیدنا فاروق اعظم ان کو کوڑے ہی مروا دیتے، کوڑے مروا دیتے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، سنا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ افواہ ہے یہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سنی سنائی بات آگے کر دے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے وہی کافی ہے۔ حدیث پاک جو سنی سنائی بات آگے کر دے اس کا جھوٹا اور کاذب ہونا اتنی بات کے سے ثابت ہے۔ تو انہوں نے کوئی عمل دیکھا اور ان کی سمجھ میں نہ آیا، پھر سوال کیا، آپ نے جواب بھی دیا، مطمئن کر دیا۔ یہی چیز میں نے ان کو سمجھائی کہ 24 کو ولیمہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی جمعہ آنا تھا یا قیامت تک جمعے ختم ہو جانے تھے، اس کے بعد بھی میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ طریقہ یہ تھا، عذرو شرع، عذرو قانون، عذرو اخلاق، ان کا حق ہے، مگر حق یہ تھا کہ 24 کو اگر کوئی چیز ممکن ہے 24 کی رات آپ کی ساری افواہیں خود دم توڑ دیتی، اور آپ کو خود شرمساری ہوتی اپنے 2-3 ہفتے کی اس پریشانی پر جو افواہوں پر یقین کر کے جس میں آپ مبتلا رہے، جھوٹی افواہوں پر، خود ہی آپ کو اطمینان ہو جاتا تو پوچھنے کی نوبت، اور یقیناً پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی نہ سمجھ میں آنے والی قابل اعتراض ہوتی تو آپ کا حق تھا اور حق ہے، آپ اس کے اگلے دن اگلی بار پوچھتے۔ بات فقط یہ ہے، جواب دہی اطمینان کے لیے ضروری ہے اور یہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے امت کو یہی معیار عطا فرمایا، یہی طریقہ عطا فرمایا۔ اگر چھوٹے بڑوں سے جواب طلبی نہ کر سکیں اور صرف بڑا ہی کرے چھوٹے سے جواب طلبی، اور بڑے کا معاملہ صرف اللہ کے سپرد ہو جائے، تو یہ تو پھر جنرل ضیاء الحق ہو گیا۔ وہ جنرل ضیاء الحق یہی کہا کرتے تھے قوم کو کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں، قوم کے سامنے نہیں ہوں، یعنی اللہ میری نیتوں کو جاننے والا ہے اور اللہ میرے عمل کو جاننے والا ہے، میں کو غلط کروں گا تو اللہ کو جواب دے ہوں۔ اگر بڑا چھوٹوں کے سامنے جواب دے نہ رہے اور صرف اللہ کے سامنے جواب دے ہو جائے تو پھر دنیا میں تو موج ہی موج ہو گئی، تو پھر مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، وہاں قبر میں کس نے کیا دیکھنا ہے، اس کے ساتھ کیا بیتا اور کیا نہیں بیتا۔ تو اس طرح نظام قائم نہیں ہوتا۔ جو دنیا کا نظام ہے اور باہمی حقوق کا نظام ہے، اس کا انحصار اسی پر ہے کہ بڑا اگر چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے اور اس کی غلطی پر اس کو سزا دیتا اور گرفت کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے، جیسے میں نے تنبیہ کی ہے اس وقت ایک انتہائی غلط کام پر، جھوٹی افواہوں پر یقین کر کے فتنہ پھیلانے پر میں نے تنبیہ کی ہے، سختی سے تنبیہ کی ہے کہ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ گناہ کا کام ہے، یہ شیطنت کا کام ہے کہ بے بنیاد افواہیں سن کر تو اس کو پھیلانا اور چلانا اور چیٹیں لکھنا اور باتیں کرنا بیٹھ کے دائیں بائیں۔ تنبیہ جیسے میں نے کی ہے تو اس طرح آپ کا، ورکروں کا، پیروکاروں کا، عقیدت مندوں کا، ان کا بھی حق ہے، اسی طرح حق ہے کہ ان کا بڑا، ان کا قائد، ان کا رہنما
اگر اپنے کہے کہ خلاف چلتا ہے اور اس کے قول اور عمل میں تضاد ہے، منافقت ہے، منافرت ہے، اور نصیحت اور دین و شریعت کے خلاف عمل کیا ہے، تو اس کو بھی حق ہے ان کو کہ وہ بھی اس سے نہ صرف جواب طلبی کریں بلکہ گریبان تک بھی ہاتھ پہنچا سکتے ہیں اگر پہنچانا پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھے، خلافت پر، تو آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس پہلے خطبے کے الفاظ یہ تھے: اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن خالفت فلا طاعت لی علیکم۔ فرمایا لوگو میری اطاعت کرو اس وقت تک، یعنی میری بات اور میرا کہا مانو اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتا رہوں، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میری اطاعت کرتے رہو، اور اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر لوں تو تم میرا حکم ماننا چھوڑ دینا، پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اطیعونی ما عدلت فیکم فإن خالفت فلا طاعت لی علیکم، میری اطاعت کرو کب تک؟ جب تک میں تمہارے اندر عدل کرتا رہوں، اور اگر میں عدل کرنا چھوڑ دوں اور عدل کی خلاف ورزی کروں تو تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ اگر میں عدل کرنا چھوڑ دوں اور راہ حق سے ہٹ جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے کہا اس طرح اشارہ کر کے جیسے کوئی دھوبی کپڑے کو اس طرح نچوڑ کے اس کا پانی نکالتا ہے، یا کسی چیز کا بل نکال دیا جاتا ہے کسی الٹی بگڑی ہوئی چیز کا، ہم نچوڑ کر مروڑ کر آپ کا بل بگاڑ ختم کر دیں گے۔ تو جب تک باہمی مواخذے کا طرفین کی طرف سے عمل جاری رہتا ہے اسی وقت تک خیر برقرار رہتی ہے۔ بڑے چھوٹوں کا مواخذہ کرتے رہیں مگر طریقے میں، چھوٹے بڑوں کا مواخذہ کرتے رہیں آداب اور طریقے کے مطابق، جو سنت طریقہ ہے، افواہوں کے ساتھ نہیں حقیقتوں کے ساتھ کرتے رہیں تو اسی سے خیر برقرار رہتی ہے۔ کوئی شخص بڑا یا چھوٹا وہ فی نفس سے ہی خیر کا ضامن نہیں ہوتا، ہر ایک پر شیطان حملہ کر سکتا ہے، ہر ایک شخص راہ حق سے بہک سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، گناہ کر سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، غلط کاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اپنے کہے کی مخالفت کر سکتا ہے۔ اس غلطی اور بہکاوا اور مخالفت، حق سے مخالفت کرنے کا استثناء اور اس سے پاک اللہ کی مخلوق میں صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی مقدس ہستیوں اور زندگیوں میں حق کی مخالفت کا کوئی امکان اور کوئی شائبہ ہی نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتے ہیں۔ ان کے بعد امت میں کوئی معصوم نہیں ہوتا، لہذا اعتماد اور یقین اپنی درجہ قائم ہوتا ہے، اپنے پیشوا پر، اپنے رہبر پر، اپنے قائد پر، اپنے مرشد پر، اپنے استاذ پر، اپنے بزرگ پر اعتماد اور یقین ایک قیمتی متاع ہے، اس کے بغیر کوئی کام اس اعتماد کے بغیر آگے نہیں چلتا۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم اس اعتماد اور یقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھ لیا جائے کہ یہ کبھی غلطی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے یہ عقیدہ رکھ لیا، خواہ وہ میری ذات ہے، خواہ کوئی اور آپ کا قائد، رہبر، رہنما، پیشوا اور بزرگ ہے، اگر یہ خیال کر لیا کہ اس سے غلطی اور خطا سرے سے ہو ہی نہیں سکتی، عدم امکان کا عقیدہ رکھ لیا، تو آپ گمراہی کی راہ پہ چل پڑے، ٹھوکر کھائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے تو اسے خطا سے پاک بنایا نہیں تھا، اللہ نے تو اسے ایک ایسا انسان بنایا تھا کہ جس کی برائیوں پر اچھائیاں غالب تھیں، جس کے اندر بدی پر نیکی غالب تھی، جس کے اندر شر پر خیر غالب تھی، جس کے اندر نفس پر روح اور اس کے تقاضے غالب تھے، جس کے اندر انحراف پر اطاعت غالب تھی، اور گناہ کی قوت اور صلاحیت اور رغبت پر اس کا تقوی اور پرہیزگاری غالب تھی۔ اللہ نے تو اسے ایسا بنایا تھا کہ ملکہ دونوں چیزوں کا تھا۔
جو آپ نفس اور روح کے تقاضے اور ان کی باہمی جنگ پر سن رہے ہیں، اس کا مدعا یہی سمجھاتا آ رہا ہوں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ لوگوں کے نفوس میں اور لوگوں کی طبیعتوں میں اللہ پاک نے برائی کا، گناہ کا، لغزشوں کا، شہوتوں کا، خرابیوں کا میلان رکھا ہے، نہ صرف رکھا ہے بلکہ انہیں مزین اور خوشنما کیا ہے۔ ولایت کا معنی یہ نہیں ہے اگر اللہ نے کسی کو درجہ ولایت دے دیا، اللہ نے کسی کو تقوی عطا کر دیا، اللہ نے کسی کو نیکی تقوی میں برتر کر دیا، اللہ نے کسی کو اپنا مقرب بنا لیا، اپنے لیے مخلص بنا لیا، مخلص بنا لیا، چن لیا اور زمرہ صالحین اور زمرہ اولیاء میں شامل کر لیا، تو یاد رکھ لیں کسی کا زمرہ اولیاء میں شامل ہو جانا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے اندر سے وہ شہوت، وہ عورت کی شہوت، رغبت، وہ اولاد کی شہوت و رغبت، شہوت سے مراد رغبت، میلان، محبت، اشتہا، طلب، وہ مال و دولت کی رغبت و محبت، وہ دنیا اور عمارت کی رغبت و محبت، الغرض طاقت اور جاہ و منصب کی محبت اور رغبت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیزیں، وہ سورسز آف ایول، وہ بنیادیں، وہ چشمے جن چشموں سے انسانی زندگی کے اندر خرابی، برائی یا بدی جنم لیتی ہے اور حق کی مخالفت یا حق سے انحراف جنم لیتا ہے، جن چشموں سے کسی کے اولیاء کے زمرے میں شامل ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چشمے بدی جہاں سے جنم لے سکتی تھی وہ کلیتاً بند کر دیے گئے ہیں، اور اب ناممکن ہو گیا ہے کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی معمولی سا گناہ بھی ہو سکے۔ نہیں، یہ بات متفقہ ہے ائمہ، محدثین اور اولیاء و علماء کے ہاں کہ اولیاء کرام سے بھی صغائر تو ہو ہی سکتے ہیں، صغائر، چھوٹے گناہ تو ہو ہی سکتے ہیں۔ اس امر پر بھی اختلاف نہیں کہ اولیاء اللہ سے کبائر میں سے کسی کبیرے گناہ کا ارتکاب ہو جانا بھی ناممکن نہیں ہے، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جانا بھی ناممکن نہیں ہے۔ میں دہرا رہا ہوں، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، یہ عقیدہ اسلام ہے، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں اس تصور کو۔ میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ حتیٰ کہ کبیرہ گناہ کا کبھی ارتکاب ہو جانا بھی ناممکن نہیں۔ اب سمجھ لیں، ممکن و ناممکن ہونا اور عملاً واقع ہونا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ممکن ہے، کیا ممکن ہے، مگر ان کی ولایت اور ان کی تقوی اور ان کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جو غلبہ ہے ان کے اندر، وہ انہیں عمر بھر اس وہ کبیرہ گناہ کرنے نہیں دیتا، اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ امکان رہتا ہے مگر وہ اس سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے انہیں محفوظ کہتے ہیں، گناہ کبیرہ سے یہ محفوظ ہوتے ہیں، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کی عصمت ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے ناممکن ہے کہ یہ گناہ سرزد ہوں، اور اولیاء سے ممکن ہے کہ سرزد ہوں مگر سرزد ہوتے نہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ امکان، تو صحابہ کرام کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام ان کا رتبہ اولیاء اللہ سے بھی بلند تھا، اولیاء اللہ سے بھی بلند تھا، مگر بعض صحابہ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گئے۔ آپ نے یہ سنا ہے یا نہیں سنا کہ بعض صحابہ سے بدکاری کا گناہ سرزد ہوا؟ یہ سنا ہے آپ نے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سزا دی۔ اب فرق آپ سوچیں گے کہ فرق کیا ہوا ان صحابہ میں اور ان لوگوں میں جن سے یہ گناہ بدکاری کا معاذ اللہ سرزد ہوتا ہے، تو فرق کیا رہا؟ ہاں، فرق بھی بتا دیتا ہوں۔ سرزد ہوا، حدیث میں آتا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، سیاستہ میں موجود ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا، مگر انہیں چونکہ صحبت مصطفیٰ کا فیض ملا تھا اور قربت نبوت نصیب ہوئی تھی، اور نگاہ نبوت کے فیض نے ان کے اندر وہ جلا پیدا کر دی تھی بندگی کی، اللہ کی اطاعت کی، خشیت الہی کی، خوف الہی کی، تقوی اور پرہیزگاری کی، قوت کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ غلبہ نفس، یہ غلبہ شہوت میں آ کر کسی مقام پر بشری اور فطری تقاضے کے تحت پھسل گیا، کوئی شخص صحابہ میں سے پھسل گیا، گناہ کر بیٹھا، اس وقت نفس اور شیطان کے غلبے میں آ کے پھسل گیا، مگر دوسری طرف وہ نیکی مردہ نہ ہوئی تھی، توجہ کا اثر کلیتاً ختم نہ ہوا تھا،
جانتے ہوئے کہ اب چونکہ شادی شدہ ہے تو سزا موت ہوگی، سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہوگی، پتھر مار کر سنگزنی کر کے جان سے ختم کر دیا جائے گا، یہ انجام بھی جانتے ہوئے اس فیض کا اثر یہ تھا کہ جب گناہ کی حالت سے نکلے اور پلٹ کر ایمانی حالت دوبارہ اس نے غلبہ پایا تو دوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود آ کر گناہ کا اعتراف کر لیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں ظلم کر بیٹھا، میں نے ظلم کر لیا، میں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا، خود آ کے اقرار کر لیا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے اقرار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، اجتناب فرمایا، دوسری بار اس نے پھر اقرار کیا، پھر چہرہ مبارک پھیرا، اس نے پھر تیسری بار اقرار کیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جس کا جو ایک واقعہ جو بغیر شادی شدہ کا تھا، اس کو 100 کوڑے لگوائے، 100 جلدہ، اس کو پھر بدکاری کی سزا دی، 100 کوڑے لگائے، اور ایک واقعہ جو شادی شدہ کا تھا اس کو سنسار کیا، ایک سے زیادہ واقعات ہوئے مختلف لوگوں کے۔ ایک صحابیہ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا، صحابیہ سے، اس نے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اقرار جرم کیا، اعتراف کیا، 3 بار اعتراف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو اب سنسار کر دو۔ مدینہ پاک کی گلیوں میں اسے سنسار کیا گیا اور وہ سنسار ہو کر وفات پا گئی۔ تو جب وہ وفات پا گئی اس سزا پر، حد کے جاری ہونے پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، فرمایا اس خاتون نے اعتراف جرم کر کے، گناہ کا اقرار کر کے، اور اس اقرار جرم کے نتیجے میں سزا پا کر، اللہ کی حد اپنے اوپر جاری کروا کر اور موت سے ہمکنار ہو کر، اس عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اگر میں 70 گناہ گاروں پہ تقسیم کر دوں وہ توبہ تو سارے کے سارے بخشے جائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر میں مدینے کی ساری وادی پر تقسیم کر دوں تو سب گناہ گار اس توبہ سے بخشے جائیں۔ یہ فرق تھا کہ ان کا ضمیر مردہ نہ ہو پایا، ان کی بدی ان کی نیکی پر دائماً غالب نہ ہو سکی، نیکی بدی پر بالآخر غالب رہی۔ تو نفس کے غلبے کے باعث اگر پھسلن ہوئی تو فوراً نیکی نے ان کو بعد ازاں سنبھال لیا اور فوراً توبہ کی طرف آ گئے، اور توبہ خالی ہاتھ اٹھا کر کسی 27ویں کی رات یا 15ویں کی رات شعبان کو 2 آنسو بہا کر خالی آسان سی توبہ نہیں کی، وہ ہر کوئی کر لیتا ہے، وہ ہم بھی کرتے پھرتے ہیں، 2 آنسوؤں کی توبہ، دعا کی توبہ، وہ سارا ملک کرتا ہے، وہ منہاج القرآن کی 27ویں کی توبہ یا رائے ونڈ والی توبہ، یہ جو لاکھوں لوگ دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، کوئی رائے ونڈ اور ہمارے ہاں بھی آتے ہیں 27ویں کی شب، یہ توبہ ہی کا سارا سفر ہے، یہ آسان توبہ ہر کوئی کر لیتا ہے۔ ابھی 15 شعبان بھی آ رہی ہے، گناہوں سے توبہ کی رات، یہ ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر وہ توبہ جس کے نتیجے میں موت قبول کرے، یہ توبہ کرنا کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ صحابہ کرام سے اگر کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی کسی سے، تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی نیکی کا عنصر اتنا غالب تھا تقویٰ کا کہ اس نے خدا خوفی کے نتیجے میں موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس طرح شراب کا عمل بھی ہوا، کسی نے شراب پی، 1 سے زیادہ واقعات ہوئے صحابہ میں سے۔ کچھ لوگ پرانے رسیہ تھے، عادی تھے، حضور علیہ السلام نے جب شراب کو حرام قرار دیا، برتن بھی توڑ دیے لوگوں نے، شرابیں انڈیل دی، گلیاں بھر گئیں شراب سے، برتن توڑ دیے۔ جو امپورٹ کر رہے تھے کاروبار کے لیے، جن کی اونٹوں پر شراب آ رہی تھی، ان کو خبر ملی، انہوں نے راستے میں اونٹوں سے ہی گرا کے توڑ دی۔ جن گھروں میں شراب کشید ہو جاتی تھی، سیدنا فاروق اعظم نے وہ گھر بھی جلوا دیے۔ اتنا سختی سے عمل ہوا آقا علیہ السلام کے غلاموں میں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں نے بتایا کہ دوسرے پہلو بھی، 1 سے زائد واقعات ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو اس کے بعد پی بیٹھے اور ان کے اوپر 80 کوڑوں کی حد جاری ہوئی، اور کثیر واقعات ہیں ایسے یہ 80 کوڑوں کی حد جاری ہونے کے عہد رسالت مآب میں اور عہد خلافت راشدہ میں، صحابہ اور تابعین کا دور تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ ہو سکتا ہے، صرف نبی سے نہیں ہو سکتا۔ نبی معصوم ہے، ولی محفوظ ہوتا ہے، ولی محفوظ ہوتا ہے،
مگر امکان خطا موجود ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تصور جب ہم ایسا تصور کر لیتے ہیں نا کسی کے لیے، تو اسی سے پھر بعض فاسق فاجر لوگ پیری کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ بعض صاحبزادے یا گدی نشین دیہاتوں میں، بعض علاقوں میں ایسے ہٹے کٹے ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کے طریقے پر نہیں ہوتے، بزرگوں اور آباء و اجداد اور مشائخ کے طریقے پر نہیں ہوتے، شریعت کا عمل نہیں کرتے، دین کے پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تقویٰ کا دور سے ان کے ساتھ واسطہ کوئی نہیں ہوتا، تصوف طریقت شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، گدی سنبھال لیتے ہیں چوغے پہن کے، تو پھر اس کے بعد مریدوں کی طرف سفر کرتے ہیں اور پھر مریدنیوں سے پاؤں دبواتے ہیں اور خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں اس کے بعد۔ لیکن جہالت کے باعث کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ بزرگ ہیں لہذا ان کا تو کوئی عمل بھی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس سے بڑی جہالت ہے پرلے درجے کی۔ گناہ ہر ایک کا گناہ ہے، گناہ کا عمل کسی کے لیے نیکی نہیں بن جاتا، اور گناہ سے کوئی جواب طلبی اور اللہ کے حضور مواخذہ سے مبرہ نہیں ہوتا۔ شریعت کا حکم ہر ایک کے لیے برابر اور قائم و دائم ہے۔ لہذا اس طرح انسان کو اندھا اور ناسمجھ اس حد تک اور نادان نہیں بننا چاہیے، مگر ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں اولاد کے لیے، ہم جب تلقین و نصیحت کرتے ہیں، میں یہ نصیحت کا آخری ایسپیکٹ ہے بیان کر لیتا ہوں، اولاد کے لیے نصیحت کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ نیکی کی زندگی گزاریں، اطاعت گزاری کی زندگی گزاریں، پاکیزہ زندگی گزاریں، وہاں والدین ان کے بڑے ہیں، ان کی اسی طرح ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے کردار کو بطور نمونہ پیش کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کردار نمونے کے طور پہ پیش کرنا چاہیے۔ اگر آپ توقع کریں کہ ہم بڑے ہیں، اور یہی پرابلم ہے پیرنٹس کا آج، والدین کا یہی پرابلم ہے، وہ روب کے ذریعے چھوٹوں کو اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کو درست نہیں کرنا چاہتے۔ ماں باپ بطور رائٹ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ادب کیا جائے، اور اس ادب کے لیے اپنے کردار کو، جو اولاد ان کی دیکھ رہی ہوتی ہے صبح و شام، اس کردار کو ادب کے اور احترام کے لائق نہیں بناتے۔ وہ دور گزر گیا جب ہم چھوٹے تھے اور خالی باپ کی آنکھ سے بھی ساری اولاد ڈرتی رہتی تھی، اور باپ سے کوئی بات پوچھنے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ والد کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ یہ پرانی عمر کے لوگ جو کوئی 35 سال سے لے کر 30 سال سے لے کر 40 سال کی عمر اور اس سے اوپر کے بیٹھے ہیں، وہ سارے میری بات کی توجہ، بوڑھے لوگ تو انہوں نے اس سے اوپر کا زمانہ دیکھا ہے۔ میں تو آپ کو اپنے بچپن اور لڑکپن کا زمانہ بتا رہا ہوں۔ اکثر بچے اور اولاد والد کے سامنے کھانا کھانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، بولنے کی ہمت نہیں، اتنا ادب ہوتا تھا۔ اور عام بزرگ آ رہا ہوتا تھا گلی میں تو نوجوان لڑکے سر ڈھانپ کے چلتے تھے، ننگا سر لڑکے نہیں چلتے تھے۔ عورتوں کی بات نہیں کر رہا، آج تو عورتوں کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ وہ سر ڈھانپ لیں گے۔ جوان مرد لڑکے، بوڑھے ضعیف بزرگ کو گلی میں آتا دیکھ کر سر ڈھانپ لیتے تھے۔ وہ ویلیوز تھی، وہ اقدار تھی۔ اب وہ دور نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، میں ایک بڑی سائیکولوجیکل بات کہہ رہا ہوں چونکہ آج اس پر ختم کر دوں گا۔ ہمارا پرابلم والدین اور اولاد کے رشتے میں یہ ہے کہ جو ماحول ہم نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس طرح ہماری ڈیلنگ اپنے والدین سے تھی، اور والدین کی بات جس طرح ہم مان لیتے تھے کیوں پوچھے بغیر، حکم کے طور پر والد نے کہا ایسا کرو، بس ساری زندگی اسی طرح ہی کرنا ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے، بس کبھی دوسرے کام کا سوچنے کی جرت ہی نہیں زندگی میں، ہمارے ذہن میں کیوں کا سوال بھی نہیں ابھرتا تھا۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ بیتا تھا اور جس طرح کا ماحول اور لنک پیرنٹس اور اولاد کا ہم نے دیکھا تھا، ہم آج 30-40 سال گزر جانے کے بعد اپنی اولاد سے وہی طریقہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہی پرابلم ہے نا۔ اور جب کبھی اولاد کہنا نہیں مانتی، یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے، تو فوری کہتے ہیں ہم تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بس بابا وہ دور گزر گیا، وہ 1950 تھا، وہ 1960 تھا، وہ 1940 تھا، وہ 1970 تھا، یہ 1996 ہے۔ ربع صدی اور ثلث صدی، تہائی صدی، چوتھائی صدی گزر چکی ہے، پوری کی پوری ایک نسل یا 2 نسلوں کا گیپ آ گیا ہے، اور اس گیپ کو فل کس نے کیا ہے؟ ٹیلی ویژن،
اب ہر روز جو کچھ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، ہر روز جو کچھ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں اور میڈیا کے ذریعے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، اور نوجوان نسل یقیناً فلمیں بھی دیکھتی ہوگی جو جن گھروں میں چلائے جانے کی اجازت ہے فلموں کو، اور میرا خیال ہے خال خال گھر ہوں گے جہاں فلموں کے ٹی وی پر فلمیں چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، شاید 98-99% گھروں میں فلموں کی اجازت ہوگی، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ تو جو کچھ جن گھروں میں فلمیں بھی چلتی ہیں تو پھر مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ فلمیں کس حال میں جا رہی ہیں، چونکہ ہمارے ہاں اجازت، ہم تو بچوں کو اجازت، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے گھر میں، میں پاکستان میں ہوں یا امریکہ میں کہیں بھی، ہمارے چھوٹے سے بچے کو غلطی سے بھی رقص، ناچ گانے یا فلم کا پروگرام غلطی سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ دباؤ نہیں ہے، یہ دباؤ نہیں ہے، یہ اس براٹ اپ اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ بچے اس سے الوف ہو گئے۔ اس معاشرے میں رہ کر اگر اپنی اولاد کو مجموعی طور پہ بہتر رخ پہ چلانا ہے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم بحیثیت والدین کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور کتنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہ اور قاصر ہیں تو ہم کس رسپانس کی توقع کرتے ہیں؟ آج اولاد تعمیل ارشاد اور بلائنڈ فیتھ سے حکم ماننے کی روادار نہیں ہے۔ آج کلچر بڑا کریٹیکل کلچر آ گیا ہے، ہر بات پہ پوچھتے ہیں کہ کیوں، آپ سے بحث کریں گے۔ آج ضرورت ہے انہیں سیٹسفائی کیا جائے۔ یہ وہی بات آ گئی نا، ایک ساتھی نے کہا کہ ان کے سامنے جواب دینی، میں نے کہا نہیں، میں ہوں، میں ہوں۔ وہ جواب دہی کا مطلب مطمئن کرنا ہے، یعنی مجھے پتا ہے کہ کسی تحریک کی قیادت کرنا، لے کے چلنا تو لاکھوں کروڑوں افراد کا خاندان ہوتا ہے۔ ایک 5 افراد کا کنبہ، چھوٹا سا گھرانہ، وہ بھی آپ صرف حکم کے ساتھ نہیں چلا سکتے۔ آج کے دور میں آپ انہیں کنونس کرتے ہیں، انہیں قائل کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں۔ اگر مطمئن نہیں کر سکتے تو آپ یقین جانیے کہ وہ دل و جان سے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ کتنے بچوں کو ایسا دیکھتے ہوں گے کہ باپ کے سامنے ڈر کے بیٹھتے ہیں اور باپ ذرا گردن پھیرے دوسری طرف جائے تو آنکھوں سے آپس میں باپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ایسا ہے یا نہیں؟ لڑکے بھائی بھائی آپس میں یا بہن بھائی آنکھوں کے اشاروں سے باپ اور ماں باپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نہیں اڑاتے؟ ماں باپ کا دیکھو جی یہ کہا ہے، کمنٹ کرتے ہیں۔ اور میں نے تو اپنے کانوں سے، بعض لوگوں نے مجھے بتایا گلیوں میں بھی فلاں کی زبان سے اس نے سنا، کھیل کے دوران یہ سنا، اپنے دوستوں سے، لڑکوں نے اپنے دوستوں سے سنا۔ یعنی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ خود میرے بچے، انہوں نے مجھے بتایا، میں اس بات کو کلیئر ہی کر دوں کہ میرے بچوں نے بتایا اپنی گیم کے دوران کہ ان کے دوستوں نے یا ان کے کلاس فیلوز نے یا ان کے دوستوں نے، اب میرے بچے ان کے دوست ہی تھے نا، تو دوستوں نے دوستوں کو اپنے ماں باپ پر نیگیٹو کمنٹ کیے، یا اسکول میں یا پلے گراؤنڈ میں، اور اپنے باپ کا مذاق اڑایا، اور کس کے سامنے؟ دوستوں کے سامنے۔ تو میرے بچوں نے حیرت اور تعجب کے ساتھ بتایا کہ ابو جی یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے کہ ہمارے فلاں فلاں دوست نے اپنے باپ کے بارے میں یہ جملے کہے۔ وہ جملے میں اب بیان نہیں کر سکتا، کہوں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی آج تک میں تصور نہیں کر سکتا کہ بیٹا باپ اور ماں باپ کے لیے یہ جملے بھی بول لے، یہاں حالت پہنچ چکی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں آنکھیں کھول کر آج کے حالات کا اور نئی جنریشنز کی سائیکالوجی کا مطالعہ کر کے نگاہ میں رکھ کر اپنی ریلیشننگ کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اس طرح تربیت ہوگی۔ آج کا زمانہ اطمینان کے ساتھ آپ ان کی اطاعت لے سکتے ہیں، انہیں مطمئن کریں اور پھر آپ ان کو لے لیں ساتھ، اور اگر اطمینان ہو جائے تو پھر وہ گردنیں بھی کٹوانے پر کوئی نہ کوئی آ جائے گا، پھر سب کچھ لٹانے پر بھی آ سکتا ہے اگر اطمینان آپ انہیں مہیا کر دیں۔ لیکن آپ اگر ان کو اطمینان مہیا نہیں کر سکتے اور صرف بائی آرڈر ایز اے رائٹ آپ چاہیں کہ وہ آپ کی اوبیڈینس کریں، اطاعت کریں، یہ دور گزر گیا۔ وہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، یہ اب اولادوں کے بچپن کا زمانہ ہے۔ اس میں ربع اور ثلث صدی، تہائی صدی آگے جا چکی ہے، اور آگے جو 25 سال آنے والے ہیں اس کے بعد نقشہ کچھ اور ہوگا جو آپ کی اور میری آنکھیں شاید دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکیں گی، اور ہمت اور حوصلہ نہیں رکھیں گی۔ جو صورتحال آگے آ رہی ہے، شادیاں ہوتی تھی بچوں اور بچیوں کی، تو بچے اور بچیاں جوان شادیوں کے وقت کبھی اپنی شادی، اپنے منگیتر کے بارے میں گفتگو کرتے تھے؟ آپ بے شمار لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں،
شادی کے وقت کوئی اپنی منگیتر کا بات لڑکا بھی ہوتا تھا تو شادی کی ذکر سن کے شرماتا تھا. ہم خود اس دور سے گزرے, شرماتا تھا, ذکر نہیں کرتا تھا. تذکرہ ہوتا تھا شادی کا, ماں باپ کرتے تھے تو بیٹا بیٹی اٹھ کے کمرے میں چلے جاتے تھے. اگر ان سے حتیٰ کہ پوچھتے تھے, اور یہ جو شریعت نے قاعدہ بنایا کہ اگر بچی نے سائن کرنے ہو شادی اور وہ زبان سے ہاں نہ کرے اقرار میں ایجاب و قبول کے وقت اور چپ کر جائے تو اسے بھی رضامندی سمجھا جائے, حتیٰ کہ شرم سے رو پڑے, شرمندگی یعنی حیا کا رونا, چیخنا نہیں, حیا کا رونا, اس کو بھی رضامندی تصور کیا جائے. یہ شریعت کا مسئلہ کیوں بنا کہ بچیاں اور عورتیں حیاءً رو پڑتی تھی کہ میری شادی کا ذکر ہو رہا ہے, یا چپ کر جاتی تھی, زبان سے بیان نہیں کر سکتی تھی. آج اب آپ کو تو زیادہ پتہ ہے یا نہیں, نیچے گفتگو ہماری بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں, اس کا فیصلہ تو وہ کر سکتی ہیں کہ آج بھی کوئی دیکھتے ہیں کوئی بیٹی, اور آج کے زمانے میں شریف گھرانوں کی بھی بچی کہ شادی کا ذکر ہو اور حیا سے رو پڑے. دیہاتوں میں شاید آج بھی ہو, مگر یہ بڑے بڑے ترقی یافتہ شہروں میں اب معاملہ ختم ہو چکا. خود ڈسکس کرتے ہیں شادی کے میٹرز, خود تمام افیئرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پورا دلچسپی لیتے ہیں. ماں باپ کا حق دلچسپی لینے, ڈسکس کرنے کا کم, ان کا اپنا زیادہ ہوتا ہے. اور شاید اگلے 20-25 سال بعد وہ اس منظر سے ماں باپ کو ہٹا ہی دیں, کہیں کہ آپ بس بیٹھ جائیں, ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں گے, میٹر. نہیں, سوسائٹی اس طرح بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ ٹیلی فون پر منگیتر باتیں کرتے ہیں, آپس میں نہیں کرتے. اور میں جانتا ہوں کہ ٹیلی فون پر منگیتر نکاح کی, خالی نکاح کی شکل میں یا بغیر نکاح رخصتی پر بچوں تک پیدا کر رہے ہیں. تو آپ اور ہم اگلے وقتوں کے ہیں لوگ, انہیں کچھ نہ کہو, ہم اگلے وقتوں کے لوگ ہیں. ہم تصور کر سکتے ہیں یہ باتیں کہ ہمارے دور میں یہ تھا. ہمارے دور میں تو بچے اور بچیاں جوان ہونے کے وقت تک گھروں میں گلیوں میں اکٹھا کھیلتے تھے. یعنی وہ زمانہ ہم نے عملاً تجربے میں دیکھا ہے. ہمارے زمانے میں بچے بچیاں محلے کی اکٹھی کھیلتے تھے. ماں باپ نے کہیں جانا ہوتا, جوان بچی پڑوسیوں کے گھر چھوڑ کے جاتے تھے. آج ہے حالت کہ کوئی جوان بچی کسی پڑوسی کے گھر چھوڑ کے چلا جائے؟ بچے بچیاں اکٹھے کھیلیں جوانی میں. اتنا زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. ویلیوز بدل گئی ہیں, سوسائٹی کی ویلیوز کا آرڈر بدل گیا ہے, تصورات بدل گئے ہیں, پیمانے بدل گئے ہیں, معیارات بدل گئے ہیں. لہذا جس سوسائٹی میں ہم بیٹھے ہیں, ہمیں اس سوسائٹی کو ذہن میں رکھ کر اگلی نسلوں کو سنوارنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, اور وہ برتاؤ کرنا ہے جس برتاؤ سے آج اولادوں اور اگلی نسلوں کے لیے بہتر نتائج پیدا ہو. ایک طریقے سے پہلے نتائج پیدا ہوتے تھے, آج اس طریقے سے نتائج پیدا نہیں ہوتے. آج وہی نتائج پیدا کرنے کے لیے کچھ اور طریقے اپنانا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. چلو ایک سوال ہوا, اس کے نتیجے میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ڈسکس ہوا جو ہر گھر کی ضرورت تھی. وما علینا الا البلاغ.